وانتصارهم على الكفار وعلو بكلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله۔ آج ایک بڑی حقیقت آپ پر واضح کرنا چاہوں گا کہ قیامت تک انسانوں کے پاس ایمان، اسلام، قرآن، علوم، معارف، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، اللہ کے دشمنوں پر غلبہ اور نصرت، اللہ کے دین کا غلبہ، یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے کہ صحابہ محمد کی برکت کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری دنیا میں اسلام کی اشاعت کی نشر کیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کیا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ یقین جانے صحابہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں نبوت کے بعد صحابہ کے پاس ہر شان موجود ہے، ہر مقام، ہر رتبہ صحابہ کے ساتھ پاس موجود ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی جو صفات جلیہ بیان کی ہے، اپنے اولیاء کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے اول مخاطب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے جنتی ہونے کی اللہ نے ضمانت دے دی ہے، جن کے مومن ہونے کی اللہ نے گواہی دے دی ہے۔ جعفر بن عمران رحمہ اللہ تعالی 185 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے تاریخ بغداد میں صحیح سند کے ساتھ، علامہ عجوری رحمہ اللہ تعالی نے شریعہ میں بھی ذکر کیا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے، تو آپ رحمہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے لا یقاس باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد، کیسی بات کرتے ہو، یہ تو آنکھوں والا سوال ہے، کہاں معاویہ اور کہاں عمر بن عبد العزیز۔ یاد رکھو صحابہ محمد پر کسی انسان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں آپ کو آج خصوصی طور پر امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول سنانے چلا ہوں، جو عباس طوری کی تاریخ بروایت عباس طوری میں ہے۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امام ہے، وہ جرح و تعدیل کا وہ عظیم امام ہے۔ اگر یحییٰ بن معین کو جرح و تعدیل سے ہٹا دیا جائے، رجال سے یوں نکال دیا جائے، رجال کی پوری عمارت اور بلڈنگ دھرام سے نیچے گر جائے گی۔ اتنا بڑا امام یحییٰ بن معین اتنا مبارک ہے، اپنے ہاتھ سے ایک لفظ بھی دنیا میں نہیں لکھا، لیکن اس کا علم اور اس کا تقویٰ آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چرپائی پر آپ کا جنازہ اٹھا تھا۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من یشتم عثمان او طلحہ او احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا ينقب عنہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو سیدنا عثمان ابن عفان کو، طلحہ کو یا صحابہ محمد میں سے کسی کو مطعون کرتا ہے، کوستا ہے، اس کی شان میں تنقید کرتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے، یقین کر لو لوگوں، میں یحییٰ بن معین تمہیں بتاتا ہوں، وہ دجال ہے پرلے درجے کا، اس سے حدیث نہیں لکھی جائے گی، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پر اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پر پوری انسانیت کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ چشم فلک نے ان جیسا نہیں دیکھا، چشم فلک نے ان جیسا نہیں دیکھا۔ میرے اللہ نے اپنے وحی کے ساتھ ان کی نصرت کی، اللہ نے وحی کے ساتھ ان کی مدد و تائید کی، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو پیوست کر دیا تھا، رسم کر دیا تھا، ثابت کر دیا تھا، ثبت کر دیا تھا، غیر متزلزل ایمان، ایسا ایمان جس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔
اصل مقصد صحابہ کی عظمت تو میرے بھائی بیان کریں گے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب تک صحابی کی تعریف ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ صحابی کسے کہتے ہیں, صحابی کی تعریف کیا ہے, اس وقت تک ہم صحابہ کا ادب بجا نہیں لا سکتے, ہم دین کی روح کو نہیں سمجھ سکتے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس میں المنافقون کے نام سے بھی صورت ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے صحابی کسے کہتے ہیں, آپ کبھی یہ بات نہ کریں. صحابیت جیسا کوئی شرف نہیں ہے. یہ شرف جو ہے یہ وہمی ہے, کسبی نہیں ہے. کوئی کتنی محنت کر لے, تو کتنا نیک و پارسا بن جائے, صحابی کے شرف کو نہیں پا سکتا. اتنا بلند شرف ہے صحابہ کا. یقین جانیے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رضوان ہو گئی ہے. رضا اللہ رب العالمین کی صفت قدیمہ ہے. اس نے جس پر اپنی رضوان کر دی ہے اس پر رضوان کی ہے جو اس کے علم میں رضا کے تقاضوں کو پورا کرنے والا تھا, اس پر اللہ نے رضوان کی ہے. اور جس پر اللہ نے رضوان کر دی, جس سے اللہ راضی ہوگا اسے ناراض نہیں ہوگا, اور جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ جنتی ہے. اس کو موت اسلام پر آئے گی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور یہ دین کی تعلیم کے لیے اور دین کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو دنیا میں بھیجا. کتنی ایسی چیزیں تھی جو نبوت کے منافی تھی, جن کا صدور نبوت کے شایان شان نہیں تھا, وہ صحابہ کے ذریعے سے ہوا. اور صحابہ نمونہ مان گئے, دین کا ایک نمونہ بنے سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس سے آگے بڑھ کر میرے بھائیوں, اللہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. ہر دور کے اہل علم نے, علماء حق نے, علماء جنت نے اللہ کے دین کا دفاع کیا ہے. اور دین کا دفاع اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور ان کی عزت کا ہم پہلا عزت پر پہلا نہیں دیں گے. اس وقت تک ممکن ہی دین کی حفاظت جب تک صحابہ کی ناموس کا دفاع نہیں کریں گے. یہ کفار جو ہیں یہ صحابہ کو مطعون کرتے ہیں. ان کو پتا ہے صحابہ کو مطعون کیے بغیر ہم اسلام کو کبھی بھی منہدم نہیں کر سکتے. جب تک صحابہ راستے سے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک ممکن ہی ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, میں عرض یہ دیتا ہوں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگ بری بات کرتے ہیں. اب ہم سے بری ہیں, اب ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. ایسے لوگ جو دین میں تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں, دین کو مطعون کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے, وہ اللہ رب العالمین کو گالیاں دینا چاہتے ہیں, نہیں دے سکتے. اصحاب محمد کو گالیاں دے کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں. ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. بدقسمتی سے اہل حدیث کی سٹیج پر ایسی حرکات اور سکنات دکھائی دیتی ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہمارے واعظین ہیں, یہ ہمارے داعی ہیں, ان کی حرکات ہے کہ محرم الحرام میں ان کا طرز عمل انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی آپ کبھی حوصلہ افزائی نہ کریں, ایسے لوگوں کی حوصلہ چکنی کریں. ہم محمدی ہیں, ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں, ہم محدثین کے مسلک پر ہیں. اتنی بڑی سچائی کے ہم امین ہیں. ہمیں کیا مسئلہ ہے اس چیز کا کہ آج لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں عرض یہ دیتا ہوں کہ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے بڑا ہے جن کی مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہے. میں چند باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الولی اللہ. لو آپ اس بات کو اچھی طرح سن لیں, یہ کلمہ بات سند صحیح ان کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ان کی پوری ملت جمع ہو جائے, اول سے لے کر آخر جمع ہو جائیں, سارے کے سارے اپنا یہ کلمہ اپنی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے. اہل سنت کی کتاب سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. فریق السلطان نامی جو کتاب ہے اس کتاب کا مصنف تقی باز رازی ہے, اس نے جھوٹ بولا اور وہ کہتا ہے کہ یہ اور یہ اس کی جو سند ہے اگر یہ سارے مل جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ثابت نہیں کر سکتے. جب تک ہم زندہ ہیں آپ سر بلند
ہو جائیں، اپنا سر فخر سے بلند کریں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا کلمہ جھوٹ پر مبنی ہے. علی ولی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں. یہاں ولایت کی بات نہیں کرتے، یہاں ولایت کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فضل ہے، علی پہلا خلیفہ ہے. یہ ماننا اس کا علی ولی اللہ کا یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جناب علی ہمارے ہیں، ہم آپ کی عظمت کو مانتے ہیں، آپ کی منقبت کو مانتے ہیں، آپ کی خلافت کو مانتے ہیں، مگر جناب علی چوتھا خلیفہ ہے، پہلے خلیفہ نہیں ہے. یاد رکھیے علی ولی اللہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، جس کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پر ہو، جس کا کلمہ جھوٹ پر مبنی ہو، وہ آپ کو سچائی کا کیا پیغام دے سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی ولی اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں. بعض سند صحیح ہیں ان کی کتابوں میں موجود، میں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. اور بڑی بڑی اتہام بازیاں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی صحابہ کو ماننے والے زندہ ہیں، ابھی ہمارے وجود میں، ہمارے جسم میں خون ہے. جب تک خون ہے اصحاب محمد کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ جناب عمر نے بی بی فاطمہ کے بطن پاک پر مکہ مارا تھا اور ان کا حمل گرا دیا تھا، برسر ممبر بیان کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پر کیسی بری بات ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں. جناب علی کی طرف، جناب عثمان عمر کی طرف کتنی غلط بات منسوخ کرتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب السقیفہ. یہ روایت کتاب السقیفہ کے اندر موجود ہے اور یہ سلیم بن قیس کی کتاب ہے. سلیم بن قیس نے جناب عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا، ان کا واقعہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نمبر ایک بات یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ سلیم بن قیس کے بارے میں ابن المغائری نے لکھا ہے لا یورب. یہ غیر معروف شخص ہے، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. جس کو آپ جانتے نہیں اس کی کتاب میں جھوٹ بول کر مجموع میں لوگوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ پر کیوں الزام کرتے ہیں؟ سوچے، غور کریں. پھر ابن المغائری نے، ابن داود ہلی نے اور شیخ مفید نے، تینوں نے کہا ہے کتاب السقیفہ جھوٹی اور بدی اور منگڑت کتاب ہے. جھوٹی کتاب سے یہ ان کے علماء کہتے ہیں یہ جھوٹی ہے، وحی ہے، من گھڑت ہے، اس کے اندر مذکور باتیں بے بنیاد ہیں. اسے جناب عمر پر کیوں تو مت لگاتے ہیں؟ پھر اس روایت کا راوی ابان بن نبی عیاش ہے. اٹھائیں ان کی رجال کی کتابیں، اٹھائیں اہل سنت کی رجال کی کتابیں. بالاتفاق کذاب اور متروک راوی ہے، جھوٹا انسان ہے جس کی روایت قبول نہیں ہے. پھر علی محمد بن علی اسد بھی اس کے اندر موجود ہے، وہ متروک اور جھوٹا انسان ہے. کیسے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تہمت لگاتے ہیں. آپ اگر یہ کوئی واقعہ بیان کریں، آپ اگر لاؤ کتاب و سقیفہ لائیں گے کہ تمہارے مولویوں نے کہا ہے، علماء نے کہا ہے یہ جھوٹی کتاب ہے، کوئی سچی کتاب لاؤ. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے بدنام کرنا ہے تو کوئی ثبوت تو لاؤ. تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ کتنے برے ہیں. جھوٹی کتابیں، غیر معروف انسان کی بدی اور من گھڑت سنتوں پر مشتمل کتاب، اور جناب عمر کی سیرت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں کہ بی بی کے بطن پاک میں انہوں نے مکہ مارا اور بچہ ان کا گرا دیا، ان کا حمل گرا دیا. اتنا بڑا جھوٹ ہے. میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر کسی بھی ہمت ہے، آئے ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ہم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے ہیں، ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر کرنے والے ہیں. ہم سے بات کریں، ہم ان کو بتائیں گے کہ تم جھوٹے کتنے ہو، ہم بتائیں گے کہ تم غدار کتنے ہو، ہم بتائیں گے اسلام کے تم دشمن کتنے ہو، ہم بتائیں گے تم عقل کے دشمن کتنے ہو. پھر یہ کہتے ہیں کہ سیدہ کے در پہ عمر گئے تھے اور دھمکیاں دی تھی، ان لوگوں کو گھر سے پیر نکالو ورنہ میں تمہارا گھر جلا دوں گا. یہ آپ نے سنا ہوگا. مجموع میں کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ بالکل ثابت نہیں ہے. یہ واقعہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ اصلاً مولا عمر بیان کرتا ہے. جس وقت خلافت کا مسئلہ چل رہا تھا اس وقت وہ مدینہ میں موجود نہیں تھا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنے اور جناب عمر کو حج کے لیے بھیجا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو
خرید کر مدینہ میں لایا. آپ انصاف سے بتائیں علم و دانش کیا کہتے ہیں؟ آپ سوچیں تو صحیح. ایک واقعہ ہے اور وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں ہے. اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. اگر آج ہمیں کچھ ثابت کر دے خلافت کے وقت اسلم مولا عمر موجود تھا, ہم اس کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ پہلا کافر ہے تو میں دوسرا کافر بننے کے لیے تیار ہوں. مگر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر کسی میں ہمت ہے اس جھوٹ کے حوالے سے ہمیں بتائے تو صحیح نا. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا کہ جناب عمر کو بدنام کرنے کے لیے, اور پھر یہ اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں علی مولود کعبہ ہے, علی تو ہمارے ہیں. علی کی عظمت و منقبت کا کیا کہنا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جناب علی کی سب سے زیادہ فضائل ہے. کیا مطلب؟ ابو بکر اور عثمان کے بعد سب سے زیادہ فضائل جناب علی کی. علی کی عظمت کو کیا کہنا ہے؟ فرمایا میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے. صحابہ حیرت میں تھے, وہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا تھمائیں گے. جناب عمر کہتے ہیں میں تو سینہ آگے نکالتا تھا, شاید وہ خوش نصیب میں ہوں. فرمایا علی کہاں ہے؟ کیا شان ہے علی کی. ہم تو علی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں, علی تو ہمارے ہیں, مگر کہتے ہیں علی مولود کعبہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ علی مولود کعبہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور بے حقیقت بات ہے. پوری دنیا سن رہی ہے. یہ اہل حدیث کا فرزند, حدیث کا ادنا تر علم کہتا ہے, لائیں ہمارے سامنے. اگر آپ اس حقیقت کو مانتے ہیں, اگر سند آپ کے ہاں حیثیت رکھتی ہے, یہ مناقب علی بن ابی طالب کتاب ابن البغازلی کی, اس کے اندر ایک سند موجود ہے کہ علی مولود کعبہ ہے. اس حقیقت کو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. جو یہ کہتا ہے کہ علی مولود کعبہ ہے, یعنی کہ مذہب کی کسی کتاب میں علی کا مولود کعبہ ہونا ماسرہ صحیح ثابت نہیں. دنیا میں کتاب ہے مناقب علی بن ابی طالب ابن البغازلی کی, اس کے اندر ہے کہ علی کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے. سن لے اس روایت کی حقیقت کو, سن لے, پوری دنیا پر اس کا آشکارا کر دیں, بتا دیں کہ یہ جھوٹے کتنے ہیں, یہ ظلم کتنا کرتے ہیں, یہ جھوٹ کتنا بولتے ہیں. آئے ہمیں کوئی بتایا ابو طیہ حسن بن یحییٰ العلوی کون ہے, دوسرا راوی ہے اس کے اندر احمد بن سعید دارمی کون ہے, ہمیں بتائے کہ یہ زیدہ بنت قریبہ کون ہے, اس کی ماں ام عارہ بنت عبادہ کون ہے. یہ چار راویوں کے نام بتائے ہیں. ان کی ذریت ان سارے کے سارے اول سے لے کر آخر تک قیامت تک آنے والے یہ جھوٹے اور شیاطین سارے کے سارے مل جائیں اور یہ سر جوڑے, ان چار راویوں کی حقیقت ہم پر واضح نہیں کر سکتے. جب تک ان چار راویوں کی توثیق نہیں بتا سکتے, اس وقت تک یہ جناب علی کو مولود کعبہ کہنے کے حقدار نہیں ہے. ہاں جھوٹ بول کر جو مرضی کرتے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحیح سندوں سے کوئی چیز ہو تو ایسے صحیح سندوں کے ساتھ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. دوسری بات, یہ فاقہی رحمہ اللہ کی اخبار مکہ ہے, اس کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول موجود ہے کہ علی مولود کعبہ ہے. لو امام فاقہی رحمہ اللہ کی متقدمین ائمہ سے کوئی بہت پر توثیق ثابت نہیں ہے. 8ویں صدی میں عالم نے ان کی توثیق نہیں ہے. دوسری بات, علامہ فاقہی رحمہ اللہ تعالی ان کے استاد ہیں ابراہیم بن ابی یوسف. دنیا جانتی ہے, اس کا ترجمہ حالات زندگی معلوم نہیں ہے, اور جس کے حالات زندگی توفیق تو بڑی دور کی بات ہے, جس کے حالات زندگی ہی معلوم نہیں اس کی کتاب, اس کی روایت پر تو کیوں اطلاع کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. یقین کر لیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے مناقب تو ہیں, مگر آپ کا مولود کعبہ ہونا بالکل قطعی طور پر ثابت نہیں ہے, بالکل ثابت نہیں ہے. ہاں جو کہتا ہے ثابت ہے, آئے ہمارے ساتھ ہم سے بات کرے, دنیا کو باتیں کر دو کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کے مذہب کی بنیاد 10 چیزوں پر ہے. بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ بولے 10 چیزیں ہیں. ایک ہے امامت, دوسری ہے عصمت, تیسری ہے علم لدنی, چوتھی چیز ہے غیبت, پانچویں ہے رجت, چھٹی ہے تقیہ, ساتویں ہے متع, آٹھویں ہے برات, نویں ہے نقص قرآن, 10ویں ہے ماتم. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ 10 کی 10 جھوٹ ہیں, 10 کی 10 جھوٹ ہیں, 10 کی
ہی نہیں ہے. میں نے اس مذہب کو پڑھا ہے, اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کی ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, اس سے بڑا میں نے اس کائنات میں جھوٹا نہیں کسی کو پایا. یہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر یہ برے ہیں, یہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر جھوٹے ہیں. یہ صحابہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں. ان کا جھوٹ بتاؤں میں آپ کو, یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا 12واں امام وہ غار میں چھپا ہوا ہے, جس کا نام لینا بھی جائز نہیں سمجھتے. یہ کہتے ہیں امام زمان ہے, وہ امام زمان اس کو کہتے ہیں, اور منتظر باقی کہتے ہیں اس کو. لوگوں, دنیا کی سب سے بے حقیقت اور جھوٹی بات ہے, دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے. مسلمانوں, اتنی بڑی حقیقت تمہارے پاس ہے, اس کے باوجود آپ کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں سہمے ہوئے ہیں؟ آپ سینہ تان کر کیوں نہیں چلتے؟ آپ گردنوں کو بلند کر کے کیوں نہیں چلتے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو محدثین کا وارث بنایا ہے, ان کے علم کا وارث بنایا ہے, ان کے ورع و تقویٰ کا آپ کو وارث بنایا ہے. ان کا 12واں امام دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کہتے ہیں کہ 2.5 سال کا بچہ تھا, غار میں گھس گیا. کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا. قیامت کے قریب آئے گا کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ یہ کوئی پتہ نہیں. قرآن میں ذکر ہے نہیں, حدیث میں ذکر ہے نہیں, امت کے علماء کہتے ہیں نہیں, تمہارے مذہب کی کتابوں میں ہے نہیں. اتنا بڑا جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ ہے. اس کے انتظار میں بیٹھے, وہ آئے گا, اسلام غالب کرے گا. ابھی ویسے ہی ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں, ہم پر تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہی نہیں ہے, ویسے ہی کر رہے ہیں. اس کے پاس قرآن موجود ہے جو 17,000 آیات پر مشتمل ہے. اس قرآن کی وہ دعوت دے گا, وہ دنیا میں آئے گا, ابو بکر عمر کو قبر سے نکالے گا, ان کو رجم کرے گا. وہ دنیا میں آئے گا, عائشہ کو قبر سے نکال کر رجم کرے گا. وہ ابو بکر عمر پر یہ اور وہ کرے گا. کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ, کتنے بڑے جھوٹے ہیں. یہ صدیق کی عظمت پر, اس کی عزت پر حرف گیری کرتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی, ان کو شرم نہیں آتی. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں, اپنے استاد مسدد بن مسرحد سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد ابو عوانہ عبداللہ بن وضع الیشکری سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد عثمان بن مغیرہ ثقفی سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد ربیعہ بن علی الاسدی سے بیان کرتے ہیں. وہ اپنے استاد اسماء بن الحق فداری سے بیان کرتے ہیں کہ جناب علی سے میں نے سنا, علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے جناب علی؟ میں نبی پاک سے حدیثیں سنتا تھا, میرا اللہ مجھے فائدہ دیتا تھا. جب میں صحابہ محمد سے حدیث سنتا, وہ کوئی مجھے حدیث بیان کرتا, میں اسے قسم لیتا تھا. قسم کیوں لیتا تھا؟ تو اسی کے مزید کے لیے, اطمینان قلب کے لیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ آپ ایمان نہیں رکھتے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کیوں نہیں میرے اللہ, میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں. ایسے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ قسم دیا کرتے تھے کہ مجھے قسم دو. قسم دیتا تھا, میں اس کی تصدیق کرتا, یہ آپ کی روایت میں سچا ہے, اور مجھے اطمینان ہو جاتا تھا. حدثنی ابو بکر, بولے تو صحیح آپ, حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر. لکھ دو حدیثوں دونوں دیوار پر, اس کائنات کی ہر دیوار پہ لکھ دو, آپ زر کے ساتھ لکھ دو, اپنی نسلوں میں یہ قول چھوڑ دو, اپنے بچوں کو اس کو حفظ اور یاد کرا دو. حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر, حدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر. مجھے ابو بکر نے حدیث بیان کی, ابو بکر سے قسم ہو تو مجھے حیا آتی ہے, وہ تو صدیق ہے. ہم نے صدیق کا ادب بھی جناب علی سے سیکھا تھا. بخاری کے اندر حدیث ہے, سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے, ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ, ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ. میں تو عقیدت میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. لوگوں, نبی پاک کی خوشنودی چاہیے, اہل بیت کا ادب بجانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہیے, اہل بیت کا احترام کرو. یہ مجھے ابو بکر نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صدیق اس پر یہ تہمت مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے پاس گئی تھی, وہ جاگیر تھی,
فدق کی، فدق بھی لفظ فدق بھی پڑھتے اور فدق بھی پڑھتے ہیں۔ خیبر کی زمین انہوں نے ہتھیار لی تھی، جناب فاطمہ گئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھتی ہے میرے بابا کی میراث۔ جناب ابوبکر فرماتے لا نور اسما ترکنا صدقہ، میں نے پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا، آپ نے فرمایا تھا ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے، ہمارا مطلب کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اتنی سی بات سنانی ہے، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ رکھی اور ایسی دنیا تک کا پیغام چھوڑا۔ لوگوں میرے بابا کی حدیث سننے کے بعد کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جناب ہتھیار لے جاتا ہے۔ سوچیں آپ غور کریں، کہتے بی بی ناراض ہو گئی تھی، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، نہیں ہے بخاری مسلم کے اندر صحیح ثابت، یہ زہری کا اعتراض ہے، زہری کا عنعنہ ہے، اور زہری نے جناب فاطمہ کا جناب ابوبکر کا دور ہی نہیں پایا۔ زہری کیسے کہہ سکتے ہیں جناب یہ جھوٹی بات ہے، مطلب سوری یہ ضعیف ادراج ہے زہری کا، صحیح بات نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ واپس آ گئی، پھر کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، ہماری کتاب اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس طرح مسلمانوں کی کتاب بخاری ہے اس طرح ان کی اصول کافی ہے، نکالو اسے، تمہاری کتابوں میں بھی جھوٹ ہے۔ پھر اللہ کا کرنا دیکھے، جناب علی سے بھی اللہ نے یہ روایت کرا دی تھی۔ علی کو تو مانتے ہو تو علی کی روایت کو کیوں نہیں مانتے؟ سوچنے کی بات ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مالدار ہونا قرآن نے ثابت کیا ہے، جن کا مالدار ہونا قرآن نے ثابت کیا ہے، ابو بکر اس معاشرے کے مفید انسان تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے دگنا کافر تھا، ابو بکر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ابو بکر کہاں جاتے ہو؟ میں مکہ چھوڑ کر کھلے عام اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہتا ہوں، واپس لٹ گئے۔ کہا میری قوم میں ضمانت ہے تو اس انسان کی، اس کی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، یہ دکھیوں کے کام آتا ہے، یہ غریبوں اور لاچار لوگوں کے کام آتا ہے، یہ بے بغان کے کام آتا ہے، یہ تو یہ اور یہ کرتا ہے، یکسب المعدومہ ویحمل الکلہ ویصل الرحم ویقضی الدین ویعین علی نوائب الحق۔ 5 باتیں میں تک نے ابو بکر کے بارے میں کہی جو خدیجہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی۔ اور ابو بکر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے باغ کھا لیا تھا، وہ جگیر فوت ہو گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے انہی قبروں میں دفنا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، بیٹی نے کہا یہ تو دو مسیدہ چادریں ہیں، نہاد خلق، یہ تو مسیدہ چادریں ہیں، میرا بیٹا یاد رکھو جدید کپڑا، نیا کپڑا زندگی کو اس کا ہوتا ہے، مردوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جناب صدیق کو 2 مسیدہ چادروں سے سپرد خاک کیا گیا ہے۔ جب دنیا سے کہے غلام چادر آپ کا ورثہ تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا، وہ غلام جہلیت میں کہانت کرتا تھا، خبریں بتا کر مستقبل کی، وہ کیا کرتا تھا؟ پیسہ لیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس غلام نے جناب ابو بکر کو کچھ کھلا دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جہلیت کے اس سلسلے کی کمائی ہے۔ جناب ابو بکر نے، آسمان اس بات پر گواہ ہے، زمین گواہ ہے، انگلی دے کر آپ نے کہہ کر دی تھی، دنیا کو بتایا ابو بکر کو جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہیں رہ سکتا، جا کر اس پر الزام دھرتے ہو تم، کیسی بات کرتے ہو کہ انہوں نے جاگیر لے لی تھی؟ بالکل نہیں، دنیا کی بھی حقیقت بات ہے، لائے اہل بیت کا کوئی ایک انسان فرد بشر ہو، اہل بیت سے اس کا تعلق ہو کہ ہمارا ابو بکر ہے۔ ابو بکر کی شان کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا؟ وقت میرے پاس مختصر ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جناب ابو بکر عمر کا ایک مسئلے میں نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، جناب ابو بکر نے معافی مانگ لی، عمر نے معاف نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے، آپ کی مجلس میں آ گئے، کپڑا اٹھایا ہوا ہے، کہا آپ کا ساتھی کہیں جھگڑا کر کے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عمر سے جھگڑا ہو گیا، میں نے معافی بھی مانگ لی، غلطی بھی میری تھی، عمر نے معاف نہیں کیا، فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، عمر نے معاف نہیں کیا، میں محمد تیری مغفرت رب سے مانگتا ہوں، 3 بار کا اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے، اللہ ابو بکر کو معاف کر دے۔ اس کے اثناء میں جناب عمر آ گئے، جانتے عمر کا مقام کتنا بلند مقام تھا، نبوت اس وقت جوش میں آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر
غصے کے آثار ہیں. ابو بکر کو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں, اور جناب ابو بکر نے عمر کو دیکھا آپ غصے میں آتے ہیں, اور فرمایا لوگوں یاد رکھو میں نے کہا تھا میں محمد اللہ کا نبی ہوں, تم نے کہا تم نے کہا تھا تم نے کہا تھا ابو بکر نے کہا تھا صدقہ. وہ دن تو یاد کرو. دوسری بات ثانی بنفسہ ہی و مالی, ابو بکر میرا وہ پیارا ہے جس نے اپنی جان و مال کے ساتھ میں محمد کی خیر خواہی کی ہے. فہل انتم تارکونی صاحبی, فہل انتم تارکونی صاحبی, فہل انتم تارکونی صاحبی. بتاؤ میں محمد کی کوئی لحاظ ہے کہ نہیں؟ لوگوں میری وجہ سے میرے ابو بکر تو معاف نہیں کر سکتے. قیامت تک کے لیے ہر مجرم کو اللہ کے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ تم میری وجہ سے اگر میرے ساتھ کوئی تعلق ہے میرے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب ایسے جناب خیبر کو وہ کر دیا اور وہ کر دیا. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لانے سے یہ تو ابو بکر ہے. آپ نے کبھی کعب بن مالک کا واقعہ نہیں پڑھا صحیح بخاری میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد یحییٰ بن بکیر سے اور وہ اپنے استاد لیث بن سعد سے اور وہ اپنے استاد وکیل بن خالد عیلی سے وہ اپنے استاد محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن شہاب الزہری سے وہ اپنے استاد عبدالرحمن بن عبداللہ بن مالک سے وہ اپنے استاد عبداللہ بن مالک سے وہ کعب بن مالک سے بیان کرتے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں تبلیغ سے پیچھے رہ گیا تھا, مجھ سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منہ نہیں لگاتے تھے, میرے ساتھی نے مجھے چھوڑ دیا تھا, میری بیوی بیٹے چلی گئی تھی, مجھ پر زمین تنگ ہو گئی تھی. ملک غسان نے مجھے خط لکھا اور ملک غسان نے مجھے خط لکھا کہا میرے پاس آ جا, میں تجھ پر خزانوں کے منہ کھولوں گا. کعب بن مالک کہتے ہیں ہائے ہائے اتنی بڑی مجھ پر مصیبت آ گئی ہے, خط بڑا تنور میں جلا لیا, میں اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز ہماری آنکھوں میں نہیں آ سکتی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. ابو بکر کے بارے میں بات کرتے ہیں, ابو بکر کا تو کیا کہنا ہے. پھر یہ سیدنا عمر پر بھی الزام کرتے ہیں. وقت نہیں ہے, کتنا وقت باقی ہے ہفتہ ٹائم ہو گیا جی, 2 منٹ. اچھا یہ بات کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں علی خلیفہ بلا فاصلہ, علی خلیفہ بولے تو سے علی خلیفہ پہلے خلیفہ علی ہیں. آپ کو کس نے بتایا پہلے خلیفہ علی ہے؟ لو جناب علی کہتے ہیں. ابو بکر کے دور میں نہ صحیح, عمر کے دور, عثمان کے دور میں نہیں صحیح, اپنے دور میں کہہ دیتے خلافت میرا حق تھا, انہوں نے کہہ دیتے. وہ دنیا سے چلے گئے, ان کے دنیا میں رشتہ دار وہ تو کہہ دیتے حق ہمارا تھا. یقین اور وثوق کے ساتھ کہتے ہیں جناب علی سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا جی عید غدیر قوم مناتے ہیں, من کنت مولا فہذا علی جو مولا, علی کا ہاتھ پکڑا کا ہاتھ ہے, جس کا علی مولا جس کا میں مولا علی اس کا مولا. مولا کا کیا معنی کرتے ہیں؟ جس کا علی حاکم اس کا میں حاکم, جس کا میں حاکم اس کا علی حاکم نہیں, جس کا میں دوست علی اس کا دوست, کیونکہ میں محمد کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے. یہ تو ہوا ہے حدیث کا مقام, یہ تو سنت کی کتابوں میں ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا یہ سب کہتے ہیں, کبھی بھی اس کو بغیر دلیل بطور دلیل پیش نہیں کیا. یہ جتنے بھی علی کی خلافت بلا فصل پر دلیلیں پیش کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں سے ایک روایت ہمیں بتا دے جناب علی نے پیش کی, تمہارا مذہب مان لیں گے. اگر تم جھوٹے ہو پہلے درجے کے, دوسرے نمبر پہ ہم تمہارے جھوٹ کو مان لیں گے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہو تم, اتنا بڑا جھوٹ کیسی بات کرتے ہو. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اصحاب ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ ان کے خلاف کبھی کوئی بات کی ہو. ایک بات ثابت کر دیں, توجہ دیں میری بات پر, کتنی باتیں ثابت کرنی ہیں کہ جناب علی نے ابو بکر اور عثمان کے خلاف ایک بات کی ہو, ایک بات بھی نہیں کی, اور ان کا ایک فیصلہ جھٹلا دیا ہو. جناب عثمان ابن عفان کے ایک رشتہ دار نے ذکر میں ہے شراب پی لی تھی, کہا نہیں اس پر کوڑے لگاؤ, اللہ کی حد جاری کر دو. جناب علی فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے مارتے تھے, ابو بکر 40 مارتے تھے, عمر 80 مارتے ہیں. کل ذالک سنت, ابو بکر کا بھی
اجازت چھینے اور ان کے فیصلوں کو دین قرار دے؟ تمہارا دماغ خراب ہے، ہمارا دماغ خراب نہیں ہے۔ آؤ ہمارے سامنے کوئی سچائی لاؤ، وہ حقیقت پسندی کی بات کرو۔ یہ کیسی باتیں کرتے ہو کہ خلیفہ بلا فضل ہے؟ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں خلیفہ بلا فضل ہونے کی۔ کسی سے ثابت کرو، اہل بیت کسی فرد بشر سے ثابت کرو، نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ کی زندگی کے آخری ایام ہے، صحابہ آپ کے ٹکڑے میں موجود ہیں، کوئی صحابہ ادھر ہے کچھ ادھر ہے، ایک گروہ میں جناب عمر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لو قلم کو آپ میں لکھ دیتا ہوں، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں اتنی سی بات کرنی تھی تو جناب عمر فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے اور مرض کی شدت ہے، لہذا کچھ لکھنے کا نہ کہا جائے۔ دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ فقالوا احجر، فقالوا احجر، وقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوش و حواس میں ہیں۔ آپ جس طرح مریض مرض میں تکلیف میں ہو کر بات کرتا ہے، ایسے تو بات نہیں ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، درست بات کر رہے ہیں، ہوش و حواس میں بات کر رہے ہیں۔ احجر کا یہ معنی ہے۔ یہ بات دوسرے گروہ نے کہی، جناب عمر نے نہیں کہی۔ جناب عمر کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے شریعت کے احکام کا، کتاب اللہ کا معنی کیا ہے؟ احکام اللہ۔ کیا معنی؟ احکام اللہ۔ جب کتاب کا لفظ ہے حدیث کی ضمنی طور پر اس میں دلالت ہو جاتی ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، دو گروہ ہیں، تقسیم ہو گئے۔ ایک کہتے ہیں کلم بات لایا جائے، ایک کہتا ہے نہ لایا جائے، ایک کہتا ہے لائیں، دوسرا کہتا ہے نہ لایا جائے، ایک کہتا ہے لائیں، دوسرا کہتا ہے نہ لایا جائے۔ اس موقع پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ۔ یہ الفاظ یاد کر رہے ہیں، ہر منکر ہر ظالم کو پیش کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے فرمایا مجھ سے میرے پاس اٹھ جائیں، مجھے آرام چاہیے، مجھے آرام چاہیے، میرے مطابق نہ لکھنا بہتر ہے، میرے مطابق نہ لکھنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اس گروہ کی آپ پیغمبر اسلام نے حمایت کر دی جس میں جناب عمر موجود۔ دعونی فالذی انا فی خیر مما تدعوننی الیہ، مما تدعوننی الیہ۔ یہ بات تم کہتے ہو وسیع ہے، وسیع ہے تو وسیعت لاؤ، دکھاؤ ہمیں وسیعت کہاں ہے علی کا وسیع ہونا، ہمیں ثابت کر دو علی کو پہلا خلیفہ مان جائیں گے۔ جاؤ دکھاؤ تو صحیح ہے، کوئی سند صحیح ہو وہ دوبارہ ہو، جھوٹ بول کر علی کو خلیفہ بلا فضل کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ تو نہیں کر سکتے۔ آخری بات کرتا ہوں، احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ اپنے احمد حنبل سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ابراہیم اسحاق بن یوسف سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد عبد الملک بن ابی عبد الملک بن ابی سلیمان سے بیان کرتے ہیں، وہ سلمہ بن قحیل سے بیان کرتے ہیں، وہ سالم بن الجا سے بیان کرتے ہیں، فرزند علی جناب محمد بن حنفیہ سے بیان کرتے ہیں۔ جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، بتایا جناب عثمان شہید ہو گئے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوئے، اتنے پریشان کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو کمر سے پکڑا، کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، صحیح بات، اتنا آپ کو دکھ پہنچا، لوگ آپ کے دروازے پر آ گئے، لوگ آپ کے دروازے پر آ گئے، آپ بیعت تشریف میں آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیا کہا؟ لوگوں نے کہا تھا واللہ ہمیں اللہ کی قسم ہے، لوگ کہتے تھے، ہر بندہ یہ کہتا تھا لا نعلم احدا حق بها منک۔ علی کہتے میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں وزیر ہی ٹھیک ہوں، تمہارا امیر ہونا چاہیے، تو مجھ سے بہتر ہے، اس کو آپ بنا لو۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ جناب علی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا تو حق چھینا گیا تھا، مجھے میرا حق مل گیا؟ اس دن بھی کہہ رہے کہ مجھے تو خلافت کی ضرورت ہی نہیں، میں تو خلیفہ بننا ہی نہیں چاہتا، میں اس کو خلیفہ بلا فضل کیوں نہ مانوں جس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر علی نے کی تھی۔ چاہے بخاری کو اٹھائیں، دیگر کتابوں کو اٹھائیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ جناب علی نے پہلے دن خلافت والے دن ہی جناب ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ کیوں کی بیعت؟ کہتے ہیں جی سوچنے کی بات ہے، خلافت ایک کسی کو معمولی چیز ہے؟ پیغمبر فرمائیں یہ وسیع ہے میرا، یہ پہلا خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ ابو بکر کے دور میں بھی نہ بولے، جناب عمر کے دور میں بھی نہ بولے، عثمان کے دور میں بھی نہ بولے، اپنے دور میں بھی نہ بولے، کیسی بات کرتے ہیں؟
خلیفہ ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھو خلیفہ کوئی منسوخ نہیں ہوتا، خلیفہ منسوخ نہیں ہوتا، علی بھی منسوخ نہیں، ابو بکر بھی منسوخ نہیں، عمر اور عثمان بھی منسوخ نہیں تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ دنیا میں جھوٹ بام کرنا چاہتے ہیں، اصحاب محمد کو مدعون کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کو گرانا چاہتے ہیں، اسلام کو منحرف کرنا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں درپے ہونا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ بول کر ازواج مطہرات کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ان پر تہمتیں لگانا چاہتے ہیں. مسلمانوں خبردار ہو جاؤ، صحابہ کی عظمت و ناموس پر زندہ رہو. اللہ ہم سے اگر قربانی مانگے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. اگر لوگوں کو دعوت حق دیتے ہیں آئے سچائی کے ساتھ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں. اگر تمہارے پاس بال برابر کی اگر سچائی تمہارے پاس ہے ہمیں دکھا دیں، بال برابر کی اگر ان کے پاس بھی سچائی ہے تو ہمیں دکھائیں. ہم ان کا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. بدقسمتی سے سچائی نام کی کوئی چیز نہیں. اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، کبھی جناب ابو بکر اور کبھی جناب عثمان اور کبھی جناب عمر اور دیگر صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہم کی عزت و عصمت کے لیے، ان کی منقبت و فضیلت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر لي ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمین والمسلمات.